ارسل بیٹا، علینا کے بھاگنے کا جو داغ ہمارے ماتھے پر لگا ہے، حیا اپنی جان دے کر بھی اسے دھوئے گی۔ بس ہماری عزت رکھ لو۔ شفق حسین نے ہاتھ جوڑے۔ ان کی آواز میں وہ دکھ تھا جو ایک مجبور باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی ساری زندگی کی عزت آج داؤ پر لگی تھی۔ ارسل خاموشی سے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو فیصلوں میں دیر نہیں کرتا تھا، اور آج اس کی انا کو بری طرح چوٹ لگی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے نکاح نامے کو کھینچا بغیر کچھ سوچے سمجھے سائن کیے اور پین کو واپس میز پر اچھال دیا۔ قاضی صاحب سے کہیں دعا مختصر رکھیں۔ اس نے سیدھے الفاظ میں کہا، اور شفق صاحب رخصتی ابھی ہوگی، بالکل اسی وقت، بنا کسی رسم کے۔ مجھے کوئی ڈرامہ یا رونا دھونا نہیں چاہیے۔ مگر بیٹا، ابھی تو مہمان بیٹھے ہیں، کچھ تو شفق حسین نے جھجکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر ارسل نے بات کاٹ دی۔ مہمانوں کو آپ خود سنبھالیں۔ جو تماشا بننا تھا وہ بن چکا، اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیا کو بلائیں، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے دوڑ رہی تھی۔ اندر اتنی خاموشی تھی کہ سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ حیا دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو طوفان میں بھی اپنا توازن برقرار رکھنا جانتی تھی۔ ارسل نے سڑک پر نظریں جمائے رکھے ہی بات شروع کی۔ رخصتی پر روئی نہیں تم؟ کمال کنٹرول ہے تمہارے جذبات پر۔ اس کا لہجہ کاٹنے والا تھا۔ یا پھر اندر ہی اندر علینا کی کامیابی کا جشن منا رہی ہو کہ وہ تو نکل گئی اور مجھے یہاں بے وقوف بنا دیا۔ حیا نے چہرہ باہر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ سڑک کی بتیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میرے آنسو صرف میرے باپ کے لیے تھے ارسل، اور وہ میں ان کے سامنے جی بھر کر بہا آئی ہوں۔ اس کی آواز بالکل ٹھہری ہوئی اور صاف تھی۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ آنسو نہ صفائیاں۔ صفائیاں تم دے بھی نہیں سکتی۔ تم دونوں بہنوں نے مل کر بہت اچھا کھیل کھیلا ہے۔ مجھے تو بس اس بات کی حیرت ہے کہ تم نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ ارسل نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کوئی قربانی نہیں دی، میں نے اپنے باپ کی عزت بچائی ہے۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچیں، میں جانتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ سچ سچ یہ ہے کہ تم لوگ موقع پرست ہو۔ تمہیں لگا کہ ایک بیٹی بھاگ گئی تو دوسری کو میرے گلے ڈال دو گے اور میں خاموشی سے سب برداشت کر لوں گا۔ لیکن تم میری فطرت نہیں جانتی۔ اگر میں آپ کی فطرت جانتی تو شاید آج اس گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ لیکن اب میں جب یہاں آ گئی ہوں تو آپ کے تانے میری حقیقت نہیں بدل سکتے۔ علیلا نے جو کیا وہ اس کا فیصلہ تھا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہارا اس سے لینا دینا تھا یا نہیں۔ فی الحال تم بس اتنا جان لو کہ یہ سفر تمہارے لیے کوئی عام سفر نہیں ہے۔ ارسل نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ارسل کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں، مگر اس کا دماغ ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ حیا روئے گی، گڑ گڑائے گی، صفائیاں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گی، مگر اس کے پاس بیٹھی یہ لڑکی تو جیسے کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی۔ اس کی خاموشی اور اس کا یہ عجیب سا وقار ارسل کی انا کو مزید تیش دلا رہا تھا۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ کیسے ذرا بھی خوف نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یا واقعی اس کی آنکھوں میں جو سچائی کا دعویٰ ہے وہ سچ ہے؟ ارسل نے جھٹکے سے اس خیال کو جھڑک دیا۔ نہیں، یہ صرف ایک اور دھوکہ تھا۔ وہ علینا کا چہرہ اور وہ بھری محفل کی رسوائی بھول نہیں سکتا تھا۔ دوسری جانب حیا نے کھڑکی سے سر ٹکا رکھا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں ارسل سن نہ لے۔ اس کے سینے میں ایک طوفان تھا جسے اس نے اپنی پلکوں کے پیچھے بڑی بے دردی سے قید کر رکھا تھا۔ میں نہیں ٹوٹ سکتی بابا، کم از کم اس شخص کے سامنے نہیں۔ اس نے آپ کی عزت پر سوال اٹھایا ہے، میں اسے اپنے آنسوں کا تماشا نہیں دیکھنے دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت لہنگے پر اور مضبوط کر لی۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیراج میں آ کر رکی۔ سامنے ہی دانیال اور بڑی تائی جان کھڑے تھے۔ بیگم صفیہ جن کے چہرے پر حویلی کی روایتی سختی تھی، اور دانیال جو ہمیشہ ایک سمجھدار اور ہمدرد بھائی ہونے کا نقاب پہنے رہتا تھا۔ ارسل نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ ارسل، تائی جان کی آواز میں شدید ناراضگی تھی۔ بڑی بہن کی کالک چھوٹی کے ماتھے پر سجا کر تم نے میرا سر جھکا دیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس گھر میں اس لڑکی کو برداشت کروں گی؟ میں اسے اپنی بہو نہیں مانتی۔ ارسل نے تائی جان کی بات سکون سے سنی۔ تائی جان، آپ کو اسے بہو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی دلہن نہیں ہے، یہ اس حویلی کی قیدی ہے۔ اس نے اور اس کے خاندان نے جو کیا ہے اس کی سزا میں خود طے کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، اسے یہاں کوئی حق نہیں ملے گا۔ وہ حیا کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے تائی جان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے ارسل کے پیچھے چل پڑی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر تائی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں تائی جان، بھائی ابھی غصے میں ہیں،
آپ اپنا موڈ خراب نہ کریں، ہم بعد میں اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ کمرے میں آتے ہی ارسل نے دروازہ لاک کر دیا۔ حیا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تم نے تائی جان کی بات سن لی ہوگی، ارسل نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ حیا نے اس کی طرف دیکھے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کا رخ کیا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے والدین سے ملنے کی ایک بھی کوشش کی یا انہیں یہاں بلایا تو میں اس خاندان کو سڑک پر لے آؤں گا۔ تم میری پہنچ بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ ارسل نے اپنی بات پر زور دیا۔ حیا نے خاموشی سے اپنے گانوں سے بھاری بالیاں اتاری اور میز پر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے گلے کا ہار اتارا۔ اس کی خاموشی ارسل کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ روئے گی، بحث کرے گی، لیکن وہ تو جیسے پتھر بن چکی تھی۔ زیورات اتارنے کے بعد حیا بیڈ کی طرف جانے کے بجائے فرش پر پڑے نرم قالین پر بیٹھ گئی اور پاس پڑا ایک کشن اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ قیدی بیڈ پر نہیں سوتے، آپ نے ابھی خود کہا کہ میں یہاں قیدی ہوں، میں بس اپنی جگہ لے رہی ہوں۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم میرے دل میں کوئی ہمدردی پیدا کر لو گی؟ میں آپ سے ہمدردی نہیں مانگ رہی، میں صرف آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہوں۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ نے کیا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اب آپ آرام کر سکتے ہیں۔ ارسل کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر لائٹ بند کر کے بیڈ پر جا لیٹا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن نیند دونوں سے کوسوں دور تھی۔ ارسل بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا، اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ فرش پر بنا کسی شکوے کی لیٹی وہ لڑکی اس کے سینے پر کسی بھاری پتھر کی طرح رکھی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے سزائیں دے گا، اس کا غرور توڑے گا، لیکن یہاں تو وہ خود کو ایک ظالم محسوس کر رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا اور اس کا ضمیر اس اندھیرے میں بری طرح آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ نیچے فرش پر حیا نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ قالین کی کھردری صدا اسے اس کی نئی حقیقت کا احساس دلا رہی تھی۔ میری قسمت کا فیصلہ ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ کل تک میں بابا کی شہزادی تھی اور آج ایک ایسے قیدی جس کا کوئی جرم نہیں۔ اندھیرے میں بالآخر اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو پھسلا اور کشن میں جذب ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ مبادہ ارسل کوئی حرکت سن لے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس حویلی میں صرف اور صرف برداشت کا مجسمہ بن کر رہے گی۔ اگلی صبح ارسل تیار ہو کر گیراج کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ دانیال پاس آ گیا۔ ارسل بھائی، رات آپ کی ٹھیک گزری؟ دانیال نے بہت ملائمت سے بات شروع کی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ ارسل نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں بس سوچ رہا تھا بھائی، حیا بھابھی کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں۔ آپ نے ان پر والدین کی پابندی لگا کر زیادتی تو نہیں کی؟ میرا مطلب ہے وہ تو خود بھی بڑی پریشان ہوں گی اپنی بہن کی حرکت پر۔ دانیال نے بہت معصومیت سے ہمدردی کا کارڈ کھیلا۔ ارسل کے چہرے پر فوراً غصہ آ گیا۔ خون ایک ہے دانیال، تم اتنے بھولے مت بنو۔ علینا کو بھگانے میں اس کا بھی پورا ہاتھ ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والی بہن اور اس سے کچھ پتہ ہی نہ ہو اور وہ راتوں رات غائب ہو جائے۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے گی سب سچ چگلے گی، لیکن بھائی اگر اسے واقعی کچھ نہ پتا ہو؟ آپ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن ہم کسی بے گناہ کو سزا تو نہیں دے سکتے نا۔ اس گھر میں کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ دانیال، مجھے میری طریقے سے نمٹنے دو۔ ارسل گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دانیال وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہمدردی کی جگہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس کا بچھایا ہوا جال بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ ارسل کا غصہ اسے اندھا کر رہا تھا اور دانیال یہی چاہتا تھا۔ 15 دن کی اذیت ناک خاموشی کے بعد حویلی کے باہری لوہے والے گیٹ کے باہر شفق حسین کھڑے تھے۔ ارسل بیٹا، انہوں نے گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ 15 دن ہو گئے ہیں، حیا کی کوئی خبر نہیں۔ وہ کس حال میں ہے؟ بس مجھے ایک بار اس سے ملنے دو۔ ارسل نے گاڑی کے دروازہ دھکا دے کر کھولا اور باہر آ گیا۔ شفق صاحب، میرا خیال تھا کہ نکاح والے دن میں نے اپنی بات بہت واضح الفاظ میں سمجھا دی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک مجبور باپ ہوں ارسل۔ میری ایک بیٹی نے میری کمر توڑ دی اور اب دوسری کی جدائی میری جان لے رہی ہے۔ تم اسے سزا دے رہے ہو، مگر اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بس 5 منٹ میں اسے دیکھ کر چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ قصور کس کا تھا اور کس کا نہیں، اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ کی بڑی بیٹی نے ہمیں بھرے مجمع میں جس طرح ذلیل کیا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلیں گے؟ حیا آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ ایسا مت کہو بیٹا، حیا مجھ سے ملے بغیر ایک دن نہیں رہتی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ اندر رو رہی ہوگی، مجھے بس ایک نظر دیکھ لینے دو۔ شفق حسین کی آواز بھر آ گئی۔
وہ رو رہی ہے یا جشن منا رہی ہے، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ آپ یہاں آ کر میری حویلی کے باہر تماشا مت لگائیں۔ جائیے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو آپ کو دھکے مار کر نکالنے کا حکم دوں۔ ارسل، خدا کے لیے میری مجبوری سمجھو۔ گارڈ! ارسل نے پیچھے مڑ کر سخت آواز لگائی۔ ان صاحب کو سڑک تک چھوڑ کر آؤ، اور آئندہ یہ اس گیٹ کے 10 قدم کے فاصلے پر بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اوپر کی منزل کی کھڑکی سے حیا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے باپ کے جھکے ہوئے کندھے، ان کے جڑے ہوئے ہاتھ اور آپس مڑتے ہوئے بوجھل قدم اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر گر رہے تھے، مگر اس نے سسکنے کی آواز حلق سے باہر نہیں آنے دی۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ شیشے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ آپ کی عزت کی قیمت مجھے اس قید خانے میں رہ کر ہی چکانی ہے۔ میں ٹوٹ جاؤں گی لیکن آپ کا سر دوبارہ جھکنے نہیں دوں گی۔ اس نے مٹھی بھینچ کر اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور ایک جھٹکے سے کھڑکی کا بھاری پردہ گرا دیا۔ پردہ گرتے ہی جیسے حیا کے گرد کی دنیا مزید تاریک ہو گئی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کے سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کبھی اتنا بے بس، اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ بابا، آپ تو میرا مان تھے۔ آپ نے اس شخص کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑے؟ وہ آپ کی قدر نہیں جانتا۔ وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اس کے دل میں ارسل کے لیے جو تھوڑی بہت گنجائش بچی تھی وہ بھی آج اس کے اس متکبرانہ رویے کے بعد راکھ ہو گئی تھی۔ آج حیا کو احساس ہوا تھا کہ قید دیواروں کی نہیں ہوتی۔ قید وہ ہوتی ہے جب آپ کا اپنا خون آپ کے سامنے ذلیل ہو اور آپ اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکیں۔ آج اس نے ارسل کو دل سے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے وقت ارسل لان میں بیٹھا تھا جب دانیال اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی جان، اگر آپ کچھ دیر کے لیے فیکٹری کی فائلیں بند کر دیں تو میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ دانیال نے بہت ملائمت سے بات شروع کی۔ کہو دانیال، کیا بات ہے؟ ارسل نے فائل میز پر پٹکی۔ وہ حیا بھابھی، میں نے پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کیا ہے کہ وہ گھنٹوں اوپر والی کھڑکی پر کھڑی باہر کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ آج بھی جب ان کے والد آئے تھے تو وہ وہیں تھی۔ تو اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بھائی، کہیں وہ اب بھی الینا سے رابطے میں تو نہیں؟ میرا مطلب ہے وہ باہر کسی کا انتظار تو نہیں کرتی، یا کسی کو پیغام؟ آج ان کے والد کا اچانک آنا کہیں یہ سب کوئی ملی بھگت تو نہیں کہ الینا سے جڑا کوئی سامان یا پیسے یہاں سے نکالنے ہو؟ ارسل کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو دانیال؟ صاف لفظوں میں بات کرو۔ میں بس آپ کا بھلا چاہتا ہوں بھائی۔ یہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ ایک بھاگ گئی، دوسری حویلی کے اندر بیٹھ کر اس کی مدد کر رہی ہوں۔ آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کھڑکی پر کس کی راہیں تکتی ہیں۔ کچن میں چولہے پر سالن پک رہا تھا اور حیا خاموشی سے چمچ ہلا رہی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا۔ ارسل نے سیدھے آ کر حیا کے ہاتھ سے چمچ چھینا اور پوری طاقت سے ماربل کی سلیب پر دے مارا۔ دھات کے ٹکرانے کی تیز آواز کچن میں گونجی۔ کس کا انتظار ہو رہا تھا کھڑکی پر؟ الینا کے پیغام کا؟ یہ اپنے باپ کے ذریعے کوئی نئی سازش پک رہی ہے اس گھر کو لوٹنے کی؟ ارسل کی آنکھوں میں قہر تھا۔ حیا نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں قیدی ضرور ہوں ارسل، لیکن کردار کی اندھی نہیں۔ حیا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اچھا، تو پھر سارا دن اس کھڑکی پر کھڑے ہو کر کس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہوں؟ باہر سڑک پر کون تمہارے لیے پیغام لے کر آتا ہے؟ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے چھن گیا ہے، اپنے باپ کو۔ آپ نے انہیں گیٹ سے بے عزت کر کے نکالا اور میں نے کھڑکی سے انہیں جاتے دیکھا۔ بس یہی میرا جرم ہے، لیکن آپ کو تو اپنے گھر کی دیواروں پر شک ہے۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ میں 1 منٹ میں تمہاری یہ ساری اکڑ نکال سکتا ہوں۔ آپ میری اکڑ کیا نکالیں گے؟ آپ تو اپنے وہم کے ہاتھوں ہار چکے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک ہے تو کھڑکیاں چنوا دیں، اینٹیں اور گارا منگوائے اور بند کروا دیں وہ تمام راستے جہاں سے آپ کو الینا کا بھوت اندر آتا دکھائی دیتا ہے۔ حیا نے سلیب سے گرا ہوا چمچ اٹھا کر سنک میں ڈالا۔ تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو۔ میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو مجھے اس کچن میں زنجیروں سے باندھ دیں، کھانا پھر بھی وقت پر مل جائے گا، لیکن کیونکہ میں اپنے فرائض نہیں بھولتی اور آپ اپنا شک نہیں بھولتے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ارسل لاؤنج میں صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی کنپٹیوں میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حیا خاموشی سے وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور درد کی گولی تھی۔ اس نے بغیر کوئی شور کیے گلاس اور دوائی کی پٹی شیشے کے میز پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟
ارسل نے سر اٹھائے بغیر اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے پوچھا، سر درد کی گولی؟ دوپہر سے آپ کا مزاج چڑچڑا ہو رہا ہے، مجھے لگا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ ارسل نے گلاس کو ہاتھ سے پرے دھکیلا، پانی تھوڑا سا میز پر چھلک گیا۔ یہ سستی ہمدردی دکھا کر اپنا جرم نہیں چھپا سکتی تم، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ حیا کے قدم مڑتے مڑتے رک گئے۔ یہ ہمدردی نہیں، میری ذمہ داری ہے ارسل۔ آپ کا شک میرے فرائض کو نہیں بدل سکتا۔ آپ نے مجھے اس گھر میں قید کیا ہے تو اب میری قید کے اصول بھی میں خود ہی طے کروں گی۔ کون سے اصول؟ تم جیسی لڑکیوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے، تم بس موقع دیکھ کر رنگ بدلنا جانتی ہو۔ ارسل نے طنزیہ ہنسی۔ میرا پہلا اصول یہ ہے کہ میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ آپ کے سر میں درد ہے، میں نے دوائی لا کر دی تھی، اب آپ اسے کھائیں یا اسے اٹھا کر دیوار پر مار دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا شک مجھے میرا کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ حیا نے پرسکون انداز میں بات مکمل کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسل میز پر پڑی گولی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی انا اسے دوائی اٹھانے نہیں دے رہی تھی اور اس کا درد اس کی جان نکال رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر نہ جانے کب ارسل کا ہاتھ میز پر گیا اور اس نے پانی کے گھونٹ کے ساتھ وہ گولی نگل لی۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ حیا نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تو ارسل نے ایک سپ لیا۔ چائے میں آج چینی کم ڈالی ہے، اس نے کب واپس تشتری میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ روکے بغیر سیدھا جواب دیا، چینی بالکل پوری ہے، شاید رات کی دوائی کی کڑواہٹ ابھی تک آپ کی زبان پر ہے۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے انا رات کے اندھیرے میں ہار گئی تھی۔ دوپہر کے وقت حیا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اوپر والے حصے میں آ گئی۔ علینا کا پرانا کمرہ پچھلے کئی دنوں سے بند پڑا تھا۔ حیا نے دروازہ کھولا تو اندر حبس اور مٹی کی ہلکی سی بو تھی۔ اس نے کھڑکیاں کھولیں اور صفائی شروع کر دی۔ الماری کے نچلے حصے میں پرانے کپڑے پڑے تھے۔ حیا انہیں نکال کر سمیٹنے لگی تو اس کا ہاتھ دراز کے پچھلے حصے میں لگی ایک لکڑی کی تختی سے ٹکرایا۔ وہ تختی اپنی جگہ سے تھوڑی ڈھیلی تھی۔ حیا نے اسے کھینچا تو پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک بند پڑا موبائل فون رکھا تھا۔ حیا نے فون کو ہاتھ میں لیا۔ یہ علینا کا پرانا فون تھا جو وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ حیا نے فوراً پاور بٹن دبایا مگر اسکرین پر کوئی روشنی نہیں ابھری۔ بیٹری مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ علینا اپنا اصلی فون تو ساتھ لے گئی تھی مگر یہ فون یہاں چھپانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ سمجھ گئی کہ اس بند اسکرین کے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھپا ہے۔ اسے جلدی سے فون کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ شام کے وقت لاؤنج میں خاموشی چھائے ہوئی تھی۔ ارسل صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور پاس ہی بڑی تائی جان اپنی اینک لگائے گھر کے خرچ کا رجسٹر دیکھ رہی تھی۔ دانیال سامنے بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ تائی جان نے رجسٹر بند کیا اور اینک اتار کر میز پر رکھی۔ ارسل پچھلے 3 ہفتوں سے اس حویلی کا سارا حساب حیا دیکھ رہی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے لگا تھا یہ لڑکی جان بوجھ کر کوئی نقصان کرے گی، مگر مجال ہے جو 1 روپے کا بھی فرق آیا ہو۔ ایک ایک چیز کا حساب بالکل صاف ہے۔ ارسل کی انگلیاں لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رک گئیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا جو ایک دم سے بے چین ہو گیا تھا۔ تائی جان گھر کے چھوٹے موٹے خرچوں میں کیا فرق آنا ہے؟ یہ کوئی بڑا کام تو نہیں؟ دانیال نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ چھوٹے موٹے خرچ؟ تائی جان کی آواز سخت ہو گئی۔ تم پچھلے مہینے فیکٹری کی مرمت کا حساب دینے میں 50,000 کی گڑبڑ کر چکے ہو۔ آج تک تم وہ حساب سیدھا نہیں کر پائے۔ کم از کم اس معاملے میں یہ لڑکی تم سے بہت بہتر نکلی ہے۔ ارسل کی تیز نظریں دانیال کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ دانیال نے فوراً نظریں چرا لیں اور باقی کا سیب میز پر چھوڑ کر اٹھ گیا۔ مجھے یاد آیا، میرا ایک ضروری کام ہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ارسل نے واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا مگر اس کے دماغ میں دانیال کی گھبراہٹ اٹک گئی تھی۔ دانیال سیدھا باہر کوریڈور میں گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر جیب سے فون نکالا۔ وہ کسی کو کال ملا رہا تھا۔ حیا اسی وقت گیلری سے گزر رہی تھی۔ دانیال کو اس طرح چھپ کر فون پر بات کرتے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کان لگا دیے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دانیال کی آواز دبی ہوئی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں علینا کو دور رکھنے کے پیسے دیے تھے، یہ کون سا طریقہ ہے کام کرنے کا؟ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر دانیال نے مٹھی بھیج کر دیوار پر ماری۔ مجھے کوئی بہانے نہیں سننے۔ ارسل دن بدن حیا کی باتوں میں آ رہا ہے۔ آج تائی جان بھی اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ اگر یہ لڑکی اس گھر میں اپنی جگہ بنا گئی تو میرا سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر جلدی سے بولا، تم ایسا کرو، علینا کو واپس حویلی کے گیٹ پر پھینکو، کسی بھی حال میں اسے یہاں لاؤ۔ میں حیا پر الزام لگا کر کہوں گا کہ اس نے اپنی بہن کو بلوایا ہے۔
تاکہ باقی پیسے بھی چروا سکیں۔ اس طرح میں ان دونوں بہنوں کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع کروا دوں گا۔ حیا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ سچ تھا جس کی تلاش میں وہ پچھلے 3 ہفتوں سے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ دانیال جو ارسل کا سب سے قریبی اور ہمدرد بھائی بنتا تھا، وہی اس ساری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ اس نے بنا کوئی آواز پیدا کیے الٹے قدموں وہاں سے واپسی کی اور راستہ لیا۔ اب اسے ہر حال میں اس بند فون کو آن کرنا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانا چارجر پڑا تھا۔ اس نے کینچی کی مدد سے چارجر کی آگے والی تار کاٹی، لال اور کالی تاروں کو الگ کیا اور فون کی بیٹری نکال کر انہیں ڈائریکٹ پنوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ خطرناک اور دیسی طریقہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے تاروں کو انگلیوں سے دبا کے رکھا اور پلگ آن کر دیا۔ فون کی اسکرین پر بیٹری چارج ہونے کا نشان ظاہر ہوا۔ حیا کے چہرے پر ایک عارضی سکون آیا۔ ابھی وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ ارسل اندر داخل ہوا۔ حیا کے ہاتھ سے تاریں چھوٹ گئیں اور اسکرین فوراً بند ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو تم اندھیرے میں؟ اور یہ کیا چھپا رہی ہو تم ہاتھ میں؟ ارسل نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اس کی نظریں حیا کی مٹھی بند پر تھیں۔ حیا نے صفائی سے فون کو اپنے پیچھے پڑے تکیے کے نیچے دھکیل دیا اور سامنے رکھی ہوئی ایک پرانی فائل میں سے کچھ کاغذات نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ کچھ بھی نہیں، یہ میرے بابا کی میڈیکل ٹیسٹ کی پرانی رپورٹس ہیں، اس نے کاغذات کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ارسل قریب آیا اور کاغذات اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی اور واقعی وہ کسی ہسپتال کی رپورٹس تھی۔ تم رات کی اس پہر ان کاغذوں کا کیا کر رہی ہو؟ ارسل کے لہجے میں ابھی بھی شک تھا۔ میں بس دیکھ رہی تھی، آپ تو انہیں یہاں آنے نہیں دیں گے اور نہ ہی مجھے جانے دیں گے۔ ان کی دوائی ختم ہونے والی ہوگی، میں خود ہی ان کا علاج سوچ رہی تھی کہ کیسے ان تک دوائی پہنچاؤں۔ حیا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ تھا۔ ارسل نے کاغذات واپس اس کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے پرچی بنا کر دے دینا، صبح ڈرائیور ان کے گھر دوائیاں چھوڑ آئے گا۔ میں نے ان کے یہاں آنے پر پابندی لگائی ہے، ان کی صحت پر نہیں۔ حیا نے کاغذات پکڑ لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل جو مڑنے لگا تھا واپس اس کی طرف پلٹا۔ یہ احسان نہیں ہے، تم اس گھر کا کام کرتی ہو، مجھ پر بوجھ نہیں ہو، اسے اپنی تنخواہ سمجھ لینا۔ اس نے طنز کیا۔ حیا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بیویاں تنخواہ پر نہیں رکھی جاتی ارسل، اور قیدیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ آپ پہلے خود فیصلہ کر لیں کہ میرا اس گھر میں یہ رتبہ کیا ہے۔ ارسل کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے سکون کے سانس لی اور تکیے کے نیچے رکھے فون کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ ثبوت اب اس کے ہاتھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حیا نے تاروں کو مضبوطی سے دبایا۔ فون کی اسکرین پر بیٹری کا نشان سبز ہو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے تاریں الگ کی اور پاور کا بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر ہلکی سی روشنی ابھری اور فون آن ہو گیا۔ حیا کی سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی۔ سامنے پاس ورڈ مانگا جا رہا تھا، علینا کا فون اور اس کا پاس ورڈ۔ حیا نے کانپتی آنکھوں سے علینا کی تاریخ پیدائش لکھی۔ غلط پاس ورڈ۔ اس نے اپنی تاریخ پیدائش ٹائپ کی۔ اسکرین نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ بابا، علینا بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے والد کے پیدائش کا سال اور دن ملایا۔ ایک ہلکی سی کلک ہوئی اور اسکرین کا لاک کھل گیا۔ حیا کے چہرے پر ایک دم سے راحت پھیل گئی۔ انہوں نے جلدی سے واٹس ایپ کھولا۔ وہاں سب سے اوپر ایک نامعلوم نمبر سے ہونے والی گفتگو موجود تھی۔ حیا نے وہ چیٹ کھولی تو اس میں بہت سے وائس نوٹس تھے۔ اس نے فون کا اسپیکر کان کے بالکل قریب کیا اور سب سے آخری وائس نوٹ پلے کر دیا۔ علینا، کل رات ارسل کی گاڑی تیار ہوگی، تم زیور لے کر نکل آنا، میں راستہ کلیئر رکھوں گا، اور یاد رکھنا حیا کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ آواز سنتے ہی حیا کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر چلا گیا۔ یہ آواز دانیال کی تھی۔ اس کے اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ ایک ہی پل میں وہ ساری کہانی سمجھ گئی جو پچھلے 1 مہینے سے اس کے اور ارسل کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس نے فون کو سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے نہیں بلکہ اس اذیت کے آنسو تھے جو اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کاٹی تھی۔ اب صبح کا انتظار تھا، ایک ایسی صبح جو اس حویلی کی بنیادیں ہلا دینے والی تھی۔ اگلی دوپہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں تائی جان اور ارسل بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دانیال بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے فون پر کچھ مصروف تھا۔ اچانک باہر گیٹ پر شدید شور و غل مچا۔ گارڈز کی اونچی آوازیں اور کسی کے
رونے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ ارسل نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ دانیال اور تائی جان بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر سب کے قدم رک گئے۔ الینا حویلی کے گیٹ کے بالکل اندر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، دوپٹہ پھٹا ہوا تھا اور پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے۔ وہ کسی بھی کارن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گارڈز کے پاؤں پکڑ کر اندر جانے کی منتیں کر رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے اندر جانے دو، مجھے میری بہن کے پاس جانا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تائی جان آگے بڑھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کلنک کو دھکے دے کر نکالو میری حویلی سے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ گارڈز، اندھے ہو گئے ہو تم لوگ؟ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینکو۔ ارسل کی مٹھیاں بھینچ گئیں، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اسے کس نے اندر آنے دیا؟ اس کی آواز اتنی اونچی اور سخت تھی کہ گارڈز بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد اس گیٹ کے اندر نظر نہ آئے۔ بھائی جان، میں اسے ابھی باہر نکلواتا ہوں۔ دانیال نے آگے بڑھ کر صورتحال کا فائدہ چاہا۔ گارڈز، تم لوگ سن نہیں رہے؟ بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ الینا نے ارسل کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں ارسل بھائی، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ مجھے لوٹ لیا گیا، میں سڑکوں پر رل گئی ہوں۔ مجھے بس ایک بار حیا سے ملنے دیں۔ وہ میری بہن ہے، وہ مجھے سہارا دے گی۔ بہن؟ دانیال نے طنزے ہنسی۔ بھائی، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ حیا اس سے رابطے میں ہے۔ یہ خود نہیں آئی، حیا نے ہی اسے بلوایا ہے تاکہ حویلی کے باقی پیسے اور زیور بھی چروا سکے۔ راتوں کو جاگ جا کر کھڑکیوں سے اسی کے تو رابطے ہو رہے تھے۔ آپ میری بات مان نہیں رہے تھے نا؟ اب دیکھ لیں، ثبوت آپ کے سامنے زمین پر پڑا ہے۔ ارسل نے گردن موڑ کر اوپر بالکنی کی طرف دیکھا جہاں حیا کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ اس کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ حیا! ارسل کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ حیا اسی وقت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ پورے وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے ان سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے زمین پر پڑی بہن اس پر گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی یا کمزوری نہیں ابھری۔ یہ کیا تماشا ہے حیا؟ ارسل نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تمہاری بہن یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا دانیال سچ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے بلوایا ہے؟ بھائی جان، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ دانیال نے بیچ میں بولنا شروع کیا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے، یہ دونوں بہنیں مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ابھی پولیس بلائیں اور دونوں کو اندر کروائیں۔ اپنی زبان کو لگام دو دانیال۔ حیا کی آواز اتنی تیز اور کاٹدار تھی کہ دانیال کی بات وہیں کٹ گئی۔ سب حیرت سے حیا کو دیکھنے لگے۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر ارسل کے بالکل سامنے کیا، جیسے اسے کچھ بھی بولنے سے روک رہی ہوں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اور کسی کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے اپنے گھر کی بنیادیں چیک کر لیں ارسل۔ حیا نے سیدھا ارسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو باہر والوں پر شک کرنے کی عادت ہو گئی ہے، مگر کبھی ان آستینوں کو بھی جھاڑ کر دیکھیں جن میں آپ نے سام پال رکھے ہیں۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ارسل نے ابرو سکیڑے۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھی بات کرو۔ حیا نے اپنے دوپٹے کے اندر سے الینا کا وہ پرانا موبائل فون نکالا۔ الینا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اپنا پرانا فون دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ دانیال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اسے وہ فون پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ یہ فون الینا کے پرانے کمرے کی الماری کے پیچھے ایک خفیہ خانے سے ملا ہے۔ حیا نے فون کی اسکرین آن کی۔ اس میں ایک ایسی سچائی قید ہے جس نے میرے باپ کی عزت کو خاک میں ملایا، میری زندگی کو قید خانے میں بدلا اور آپ کے غرور کو اندھا کر دیا۔ اس نے اسکرین پر چند بار انگلی پھیری اور والیوم بالکل فل کر دیا۔ پوری حویلی کے صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ حیا نے پلے کا بٹن دبا دیا۔ فون کے اسپیکر سے ایک جانی پہچانی آواز ابھری۔ الینا، کل رات ارسل کی گاڑی تیار ہوگی، تم زیور لے کر نکل آنا، میں راستہ کلیئر رکھوں گا، اور یاد رکھنا حیا کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ یہ دانیال کی آواز تھی، بالکل صاف اور واضح۔ تائی جان کے ہاتھ سے ان کی چادر چھوٹ گئی۔ ارسل کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ حیا نے اگلا وائس نوٹ پلے کیا۔ پیسے میں نے اس بندے کو دے دیے ہیں جو تمہیں شہر سے باہر لے جائے گا۔ تم بس ارسل کے گھر سے نکلنے پر دھیان دو۔ ایک بار یہ شادی ٹوٹ گئی تو فیکٹری اور حویلی کا سارا کنٹرول میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ ارسل کا غرور ہی اسے لے ڈوبے گا۔ حیا نے فون بند کر کے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ یہ ہے آپ کے گھر کی بنیاد ارسل، آپ کا اپنا بھائی جو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے خلاف زہر اگلتا رہا۔
وہی میری بہن کو بھگانے کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ ارسل کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کی سرخی اب حیرت سے نکل کر ایک خطرناک جنون میں بدل رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر دانیال کا گریبان پکڑ لیا۔ دانیال اس کے اچانک حملے سے لڑکھڑا گیا۔ ارسل بھائی، میری بات سنیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ دانیال ہکلانے لگا، اس کے ہاتھ ارسل کی گریز چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سازش؟ ارسل کی آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ پاس کھڑی تائی جان بھی ڈر گئی۔ میں نے تجھے اپنا فون سمجھا، اپنا بھائی مانا، میں تجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا رہا، اور تو نے میری عزت کا سودا کر دیا۔ تو نے میرے نام کو سڑکوں پر اچھال دیا، صرف اس فیکٹری اور پیسوں کے لیے۔ بھائی، نہیں نہیں بھائی، یہ لڑکی آپ کو گمراہ کر رہی ہے۔ ارسل نے پوری طاقت سے اسے جھٹکا دیا اور دانیال زمین پر جا گرا۔ ارسل اس کے اوپر جھکا اور اس کی قمیض کا کالر دوبارہ کھینچ کر اسے اوپر اٹھایا۔ میرے کانوں نے تیری آواز سنی ہے، تو نے میرے گھر کی عزت کو داغ لگایا ہے۔ ارسل نے ایک زوردار تھپڑ دانیال کے منہ پر مارا۔ دانیال کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ نکل جا اس حویلی سے، اس سے پہلے کہ میں آج تیری جان لے لوں۔ آج کے بعد تیرا اس گھر سے، مجھ سے یا میرے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارسل بیٹا، تائی جان نے آگے بڑھنا چاہا، ان کی آنکھوں میں اپنے لاڈلے بھتیجے کے لیے تکلیف تھی۔ آپ بیچ میں نہیں آئیں گی تائی جان۔ ارسل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ میں اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ گارڈز جو ابھی تک سہمے کھڑے تھے فوراً آگے بڑھے۔ اسے اٹھاؤ اور باہر سڑک پر پھینکو۔ اگر یہ دوبارہ گیٹ کے قریب بھی نظر آیا تو تم سب کی نوکریاں ختم۔ ارسل نے دانیال کو گارڈز کی طرف دھکا دیا۔ دانیال جوتے پہنے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ گارڈز اس کے پیچھے اسے گیٹ سے باہر نکالنے کے لیے دوڑے۔ صحن میں اب صرف ارسل، حیا، تائی جان اور زمین پر بیٹھے علینا وہ رہ گئے تھے۔ ارسل کے سینے میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر حیا کی طرف دیکھا۔ حیا وہیں کھڑی تھی، بالکل پرسکون۔ اس کے چہرے پر فتح کا کوئی غرور نہیں تھا، بس ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ ارسل کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کا سارا شک، اس کا غصہ، اس کی انا، سب کچھ ایک پل میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس نے جس لڑکی کو 1 مہینے تک قیدی بنائے رکھا، مجرم سمجھ کر تانے دی، اسی لڑکی نے آج اس کے سامنے سچ کا ایسا آئینہ رکھا جس میں ارسل کو اپنا آپ بہت بونا لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ہونٹ کام کر رہ گئے۔ حیا نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور بغیر کوئی لفظ کہے مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کی خاموشی ارسل کے لیے 1000 گالیوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ ارسل وہیں صحن کے بیچوں بیچ کسی مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اس کے اپنے دماغ میں شور مچا ہوا تھا۔ دانیال کی آواز اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ ایک بار یہ شادی ٹوٹ گئی تو فیکٹری اور حویلی کا کنٹرول میں خود سنبھال لوں گا۔ اس کے اپنوں نے اسے پیسوں کے ترازو میں تولا تھا، اور وہ لڑکی جسے وہ 1 مہینے تک تانے دیتا رہا، شک کی سولی پر لٹکاتا رہا، اس نے خاموشی سے اس گھر کی عزت بچا لی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج کے صوفے پر آ کر گر گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پچھلے 1 مہینے کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ حیا کا فرش پر سونا، اس کا سر درد کی گولی لا کر دینا، کچن کی سلیب پر چمچ مار کر اس کا حیا پر شک کرنا، اور سب سے بڑھ کر شفق حسین کا ان جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ واپس جانا۔ ارسل کی آنکھوں سے اگر آنسو چھلک پڑے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری مردانہ اکڑ آج مٹی میں مل چکی تھی۔ میں کتنا بڑا احمق تھا، میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے جھوٹے وقار کی بھینٹ چڑھا دیا، اس کے باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے ہوندا۔ اس کو لگا جیسے اس کا اپنا ضمیر اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ جو زخم اس نے حیا کی روح پر لگائے ہیں وہ محض ایک معافی سے نہیں بھریں گے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ آج رات اس بوجھ کے ساتھ سو نہیں سکتا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، لیکن حویلی ایک بجھل سناٹا طاری تھا۔ ارسل تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حیا زمین پر بیٹھی اپنا سامان ایک پرانے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی دکھ، بس ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ ارسل کچھ دیر اسے کپڑے تہہ کرتے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چل کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کری ہو تم؟ ارسل نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی۔ اپنی پیکنگ۔ حیا نے ایک سوٹ کو تہہ کر کے بیگ میں رکھا اور دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال ہے اب اس کمرے میں اور اس گھر میں میرا کوئی کام باقی نہیں بچا۔
سچ سامنے آ چکا ہے، آپ کا شک دور ہو گیا ہے اور دانیال کی حقیقت آپ جان چکے ہیں۔ اب مجھے یہاں مزید رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارسل نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ حیا کی نظروں میں کتنا گر چکا ہے۔ میں جانتا ہوں حیا نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، اب اس رشتے میں کوئی جان باقی نہیں رہی۔ میں صبح سویرے تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، تم آزاد ہو۔ حیا کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کی اور سیدھی کھڑی ہو کر ارسل کی طرف دیکھا۔ آزادی؟ حیا کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جنہیں بے گناہ سزا دی جائے وہ معافی کے منتظر ہوتے ہیں ارسل، آزادی کے نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اس کمرے میں قید کیا تھا؟ نہیں ارسل، آپ نے میری قید نہیں، میرا اعتبار توڑا ہے۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میرے باپ کو اس گیٹ سے دھکے دے کر نکالا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محض مجھے اس گھر سے نکال دینے سے آپ کا ضمیر صاف ہو جائے گا؟ ارسل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میں کیا کروں حیا؟ میں مانتا ہوں کہ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے دانیال کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہارے باپ کی عزت کو رونا ہے، میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں؟ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے، حیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ کو اپنی انا اپنے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ غلطی کر سکتے ہیں لیکن اسے سدھارنے کی ہمت آپ میں نہیں ہے۔ آپ مجھے گھر چھوڑ کر بس اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو روز اپنا مکروہ چہرہ آئینے میں نہ دیکھنا پڑے۔ یہ الفاظ ارسل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے پاس حیا کے کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک گاڑی شفق حسین کے چھوٹے سے گھر کے باہر آ کر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شفق حسین نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ارسل کو کھڑا پا کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہرے پر فوراً ایک خوف اور بے بسی کے سائے لہرانے لگے۔ ارسل، خیریت؟ اتنی صبح؟ حیا تو ٹھیک ہے؟ ان کی آواز میں ایک باپ کی تڑپ تھی۔ ایک باپ کی یہ تڑپ ارسل کے دل میں نشتہ کی طرح اتری۔ وہ شخص جسے اس نے چند دن پہلے اپنے حویلی کے دروازے سے گارڈز کے ذریعے دھکے دے کر نکلوایا تھا، وہ آج بھی صرف اپنی بیٹی کی حفاظت جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی انتقام نہیں تھا، صرف ایک خوف تھا۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ معافی مانگنا کتنا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی پوری زندگی صرف حکم دینے اور اپنی انا کو پالنے میں گزری ہو۔ لیکن آج اس نے اپنی انا کو اسی دہلیز پر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج اسے ارسل شفق حسین کے داماد کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجرم کے طور پر کھڑا ہونا تھا۔ ارسل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھا اور شفق حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شفق حسین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ارسل جو ہمیشہ گردن اکڑا کر بات کرتا تھا، آج اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ انکل، ارسل کی آواز بھر آ گئی۔ جس بیٹی کو آپ نے بھروسے سے میرے سپورٹ کیا تھا، اسی بیٹی نے آج میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ میں نے اپنی انا میں آپ کی بیٹی اور آپ کی عزت دونوں کو بری طرح روندا ہے۔ میں ایک مجرم کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ شفق حسین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ بس خاموشی سے ارسل کو دیکھتے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لفظ آپ کی تکلیف کم نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھ سے ملنے کی بھیک مانگی تھی اور میں نے آپ کو اپنے دروازے سے بے عزت کر کے نکالا تھا، لیکن انکل، دانیال کی سازش نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ حیا نے نہ صرف مجھے اس اندھیرے سے نکالا بلکہ اس نے ثابت کیا کہ آپ نے اس کی کیسی بہترین پرورش کی۔ میں آج آپ سے اپنی بیوی کو واپس مانگنے آیا ہوں۔ ارسل کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ شفق حسین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارسل کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے سیدھا کیا۔ بیٹیاں گھر بس آنے کے لیے ہوتی ہیں ارسل بیٹا، شفق حسین نے نرمی سے کہا۔ ان کے لہجے سے ساری تلخی غائب ہو چکی تھی۔ میں ایک باپ ہوں، میرا دل اپنے بچوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم نے آج میرے دروازے پر آ کر اپنی غلطی مان کر میرا ٹوٹا ہوا غرور واپس لوٹا دیا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، بس میری حیا کو خوش رکھنا، اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ ارسل نے شفق حسین کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ حویلی کے گراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو حیا نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ اپنا سوٹ کیس لاؤنج میں رکھ چکی تھی اور ارسل کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے گھر چھوڑے۔ ارسل تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور سیدھا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کا چہرہ صبح کے مقابلے میں کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ تمہاری پابندی ختم ہو گئی حیا، ارسل نے اس کے قریب آ کر کہا۔ حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تو اپنا سامان پیک کر چکی ہوں، چلے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جس دروازے کو میں نے اپنی انا میں تمہارے لیے بند کیا تھا، آج تمہارے والدین سے معافی مانگ کر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔
ارسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے تاثرات ابھرے۔ آپ پاپا کے پاس گئے تھے؟ ہاں، اور میں نے وہ سب کیا جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے ان کی بیٹی دوبارہ مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب باری تمہاری ہے۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ کیا اس شک اور غصے کے تیز انسان کو جب اپنا سارا غصہ، اپنا غرور ہار چکا ہے، شوہر ماننے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ وہ جو اتنے دنوں سے ایک پتھر بنی ہوئی تھی، اس ایک جملے نے جیسے اس کے اندر کی ساری برف پگھلا دی تھی۔ اس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ ارسل کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے ایک بات ہے، تم نے تاریں کاٹ کر اس پرانے موبائل کو جس طرح ڈائریکٹ چارج کیا تھا، مجھے تو لگتا ہے تم نے غلط ڈگری لے لی۔ تمہیں انجینئر ہونا چاہیے تھا۔ حیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس کر اسے دیکھا۔ مجھے انجینئر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ تو آپ کے بھائی کی سازشیں تھیں جنہوں نے مجھ سے وہ کام بھی کروا لیے جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ مجھے یاد دلانے کا شکریہ کہ میرے بھائی نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ورنہ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ میری بیوی اتنی ذہین اور خطرناک ہے۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خطرناک؟ حیا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ میں اگر خطرناک ہوتی تو آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہ کرتی۔ آپ کو کچن میں مرچیں پسواتی تب آپ کو پتہ چلتا کہ قیدیوں سے کام کیسے لیا جاتا ہے۔ میں تو اب بھی حاضر ہوں۔ ارسل نے ہاتھ سینے پر رکھے۔ تم جو سزا تجویز کرو میں بھگتنے کو تیار ہوں، بس یہ گھر چھوڑ کر جانے والی بات دوبارہ مت کرنا۔ اس گھر کو تمہاری اور مجھے ایک سمجھدار انجینئر بیوی کی بہت ضرورت ہے۔ دونوں کی ہنسی ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے اس حویلی میں آج پہلی بار صبح ہوئی ہو، ایک ایسی صبح جس میں کوئی قید نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا، بلکہ ایک نئے اعتبار کی بنیاد۔